بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ رمضان المبارک بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا وقت ہے، دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ عشرہ ہی بنے گا۔ اس لیے عموماً یوں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم یعنی آگ سے نجات کا ہے۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حدیث کے اس معنی پر یہ اعتراض کر کے رد کرنا درست نہیں ہے کہ رمضان کے صرف پہلے عشرے میں رحمت، اور صرف دوسرے عشرے میں مغفرت، اور صرف تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات نہیں ہوتی، بلکہ پورے مہینے میں ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، نہ کہ ہر چیز ایک الگ الگ عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے جیسے رمضان المبارک پورا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور کئی روایات کا قدر مشترک یہ نکلتا ہے کہ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، لیکن اس سے کوئی یہ بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ سال کے باقی مہینوں میں جہنم سے خلاصی نہیں ملتی، بلکہ سال کے 11 مہینوں میں بھی جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ملتی ہے۔ دراصل مقصود وقت کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی دعا مانگنے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عشرے کی جو دعا ہوتی ہے، جیسا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو اس کی دعا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس کی دعا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے تو اس کی دعا، تو ان عشروں کی مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دعا کی قبولیت کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ کسی مخصوص عشرہ سے متعلق کسی مخصوص دعا کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن، فلاح دارین نیز ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرہ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام منقول ہے۔ یہ آخری دعا احادیث میں بھی طاق راتوں میں مانگنے کی ترغیب وارد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کر کے اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔